اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، آپ اتنا چاش بشاش تھے، خوش شکل تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو استعمال کرتے تھے۔ ایسے خوشبو استعمال کرتے تھے، کوئی استعمال کرتا نہیں تھا۔ ایسے کپڑے پہنتے تھے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جب آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا نا، تو وہاں سے دوڑے، جہاں میٹنگ ہو رہی تھی وہاں سے دوڑے، گھر دوڑ کر آئے اور مصلی کے اوپر اپنا سر رکھ دیا، پیشانی رکھ دی۔ اتنا روئی مصلی بھیگ گیا، مصلی بھیگ گیا۔ اہلیہ پاس آئی، بچے پاس آئے، بچے آپ کو چپ کرا رہے ہیں، آپ کیوں اتنا، آپ تو کبھی نہیں اتنا روئے۔ آج اگر کسی کو اقتدار ملتا ہے تو کیا روتا ہے؟ نہیں، اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو جاتی ہے، بلکہ وہ رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ گھر والے چپ کرا رہے ہیں، پوچھا ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تو جواب کیا دیا؟ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کی امت کی ذمہ داری میرے کندھوں کے اوپر ڈال دی ہے، ذمہ داری کندھوں کے اوپر آ گئی۔ آپ پتہ نہیں، نہ جانے میں اس ذمہ داری کو نبھا پاؤں گا کہ نہیں نبھا پاؤں گا۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ رنگت بھی نہ رہی، وہ کپڑے بھی نہ رہے، وہ خوشبو بھی نہ رہی، وہ آپ کی وضع قطع بھی نہ رہی۔ آپ کا رنگ جو اتنا خوبصورت تھا، آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ دوست کافی دنوں کے بعد ملنے کے لیے آیا تو دوست نے دیکھا پہچانا نہیں، عمر بن عبدالعزیز ہے، پہچانا نہیں عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو دوست نے جب دیکھا، کہنے لگا میں نے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کو ملنا ہے، اپنے دوست کو ملنا ہے۔ کہنے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ پہچانا ہے، آپ کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ حضور کی امت کی ذمہ داری آ گئی ہے، میرے آقا کی امت کی ذمہ داری آ گئی ہے، اب نہ جانے میں اس میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوگا۔ اور وہ وقت بھی آیا، عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں وہ وقت بھی آیا، اپنی بیٹی سے پانی مانگا، بیٹی مجھے پانی پلاؤ۔ بیٹی پانی لے کے نہیں آئی، پھر آواز دی بیٹی مجھے پانی پلاؤ، پھر پانی نہیں آیا، پھر تیسری بار آواز دی، بیٹی پانی لے کر نہیں آئی، بیوی پانی لے کر آئی۔ کس کی بیوی ہے؟ امیر المومنین کی بیوی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی بیوی ہے۔ کس کی بیوی ہے؟ جو وقت کا خلیفہ ہے، جو کہتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں جو حکمران ہوں، حاکم ہوں، لہذا ہر چیز میرے ماتحت ہے، میں سب کر سکتا ہوں۔ بیوی پانی لے کر آئی، بیٹی پانی لے کر نہیں آئی۔ اللہ کہنے لگے میں نے بیٹی کو آواز دی تھی، آپ کی پانی لے کر آئی، بیٹی نافرمان ہو گئی ہے، بیٹی کو بھیجنا تھا، آپ کیوں لے کر آئی؟ بیوی کہنے لگے نہیں چھوڑیں، آپ اگلی بات کو چھوڑیں، بس آپ پانی پی لیں، آپ کو پانی چاہیے تھا، پانی پی لیں۔ کہنے لگا نہیں مجھے بتا میری بیٹی کیوں نہیں آئی؟ بیٹی کو پانی لے، میں نے کس کو آواز دی؟ بیٹی کو دی تو بیٹی پانی لے کر آتی نا، آپ کیوں آئی؟ تو بیوی کی آنکھوں سے آنسو آئے، بیوی کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور بیوی کہنے لگی امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دراصل آپ کی بیٹی اس لیے نہیں آئی کہ اس کا ایک ہی سوٹ ہے جس کو بار بار پہنتی ہے تو وہ پھٹ چکا ہے، وہ پھٹ چکا ہے، بار بار پہننے کی وجہ سے پھٹ چکا ہے، اور اس نے مجھے منع کیا ہے کہ میرے ابا جان کو نہ بتانا، میرے ابا جان کو نہ بتانا، میرے ابا جان کو پتہ چلا میرے ابا جان پریشان ہو جائیں گے، اس سے میرے ابا جان کو نہ بتانا، آپ پانی لے کر چلیے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا، بیٹی کمرے کے پاس سے گزری تو حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے بلوایا، کوئی بات کی، بعد میں بیٹی کو بھیج دیا، بیوی کو بلوا لیا، اور بیوی کو بلا کر کہنے لگے کیا ہماری بیٹی مسواک نہیں کرتی؟ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ کیا ہماری بیٹی صفائی کا خیال نہیں کرتی؟ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اب بیوی نے تڑپ کر جواب دیا، سنیں یہ اسلام حکومت لے کر آتا ہے، یہ اسلام ساری چیزیں مساوات کا درس کون دیتا ہے؟ سب اسلام دیتا ہے۔ جب اسلام آ جائے گا یقین جانے خوشحالی آ جائے گی۔ اس نے کیا جواب دیا بیوی نے؟ بیوی سے پوچھا کیا؟ بیوی سے پوچھا یہ کہ بیٹی مسواک نہیں کرتی، منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو بیوی نے جواب دیا بیٹی مسواک تو کرتی ہے، لیکن آج کئی دن ہو گئے گھر میں سالن نہیں پکا، بیٹی اور میں سارے پیاز کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، کس کے ساتھ کھا رہے ہیں؟ پیاز کے ساتھ۔ صبح بھی پیاز کے ساتھ کھاتے ہیں، کچے پیاز کے ساتھ، دوپہر میں بھی کچے پیاز، اور شام میں بھی کچے پیاز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں۔ مسلسل پیاز کھانے کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی کہ بیٹیوں کے منہ میں کیا ہو گئی ہے؟ بدبو ہو گئی ہے۔